اور یہ گناہ ہے قطع الطریق یعنی ڈاکہ ڈالنا. تو 27واں بڑا گناہ ہے ڈاکہ ڈالنا. ڈاکہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلحے کے زور پر کسی سے زبردستی اس کا مال لے، اور اگر وہ مال نہ دے تو اسے قتل کر دے، یا اس کے کسی عضو کو تلف کر دے، یا اسے دھمکی دے یا نقصان پہنچائے، تو اسے ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں. ایک ہے چوری کرنا اور ایک ہے ڈاکہ ڈالنا، دونوں میں فرق ہے. چوری کرنا کہا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کا مال لے اس کے غفلت کی وجہ سے، کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اسے معلوم نہیں، اور دوسرا اس غفلت سے ناجائز فائدہ لیتے ہوئے اس کے مال کو اٹھا لے، تو یہ چوری ہے. چوری کی سزا اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. لیکن ڈاکہ ڈالنے کی جو سزا، یہ سزا چوری کی سزا سے بڑھ کر ہے. چور کے لیے قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن جو شخص ڈاکہ ڈالے اس کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا. ڈاکہ ڈالنے والے کی 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتوں کا حکم قرآن میں اللہ نے الگ الگ بیان فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، اور انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ملک سے جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزائیں تو دنیا میں ان کی رسوائی کے لیے ہیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے یہاں 4 عذاب بیان فرمائے، 4 مختلف سزائیں ہیں، اس لیے کہ ڈاکہ ڈالنے والے کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان اسلحے کے زور پر دوسرے سے مال بھی لیتا ہے اور اسے قتل بھی کرتا ہے. تو قرآن کریم کی روشنی میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا، اور عبرت کے لیے اس کو سولی پہ بھی لٹکایا جائے گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص اسلحے کے زور پر قتل تو کرتا ہے لیکن مال نہیں چھینتا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. عبرت کے لیے قاضی وقت مناسب سمجھے تو اسے بھی سولی پہ لٹکائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لیتا ہے اور قتل نہیں کرتا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا. چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ قتل کرتا ہے نہ مال لیتا ہے، البتہ اپنے اسلحے سے لوگوں کو ڈراتا ہے، راستے میں کھڑے ہو کر خوف اور وحشت پھیلاتا ہے. اس کی سزا قرآن کہتا ہے او ینفوا من الارض، اسے اپنی زمین سے ملک بدر کر دو، جلا وطن کر دو. یہ قرآن نے 4 صورتوں کا الگ الگ حکم بیان کیا کہ اگر وہ مال بھی لے قتل بھی کرے تو تم اسے قتل بھی کرو، سولی پہ بھی چڑھاؤ، اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو، اور اگر صرف مال لے تو دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹو. اور تیسری صورت کہ وہ صرف قتل کرے تو اسے بھی سزا میں قتل کر کے سولی پہ چڑھایا جائے. اور چوتھی صورت کہ وہ صرف لوگوں کو ڈراتا دمکاتا ہے، مال نہیں لیتا، تو ایسے شخص کو جلا وطن کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سزائیں تو دنیا میں ہیں، آخرت میں جو ہم ان کو سزا دیں گے وہ اس سے کہیں گنا سخت ہوگی. قرآن کریم نے جو سزائیں بیان فرمائی ہیں اور یہ جو حدود نافذ کیے ہیں، اگر ان حدود کا نفاذ کسی بھی ملک میں ہو جائے تو اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا. قرآن کریم کی روشنی میں حدود کیا ہے؟ سب سے پہلی حد ہے قصاص. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرے
تو اسے جواب میں قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا ہے زانی کی کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، گواہوں سے ثابت ہو جائے، 4 گواہوں سے، چاروں عادل ہوں، سچے ہوں، امانت دار، دیانتدار، ثقہ ہوں، موقع پر موجود ہوں، تو ایسے شخص کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسرا شخص جو شراب پیے، اس کی سزا اسلام میں کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور چوتھا شخص جو کسی پر تہمت لگائے، اس کی سزا سورہ نور میں کہ ایسے شخص کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور ایک وہ شخص کے جو ڈاکہ ڈالے، اس کی سزا یہاں قرآن میں آ گئی کہ 4 صورتوں میں الگ الگ حکم ہے۔ اور ایک چھٹا وہ آدمی جو چوری کرے، اس کی سزا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر یہ سزائیں کسی جگہ نافذ ہو جائیں تو اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ قانون سے امن قائم نہیں ہوتا، اللہ کی سزاؤں سے امن قائم ہوتا ہے۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ میں سب سے زیادہ قوانین کا نفاذ ہے، لیکن ہر 3 منٹ میں قتل کے 27 واقعات پیش آ رہے، ہر لمحے زنا کے واقعات، چوری اور ڈکیتی کے پیش آ رہے ہیں۔ وہاں یہ جرائم ختم نہیں ہو رہے۔ جرائم ختم ہوں گے جس رب نے پیدا کیا ہے، وہ بندے کی فطرت سے اللہ سب سے زیادہ واقف ہے کہ بندہ کس سزا کی وجہ سے گناہ سے روکے گا، کون سی سزا بندے کو گناہ سے روکنے والی ہے، وہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ رب خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا بندہ کس سزا سے خوفزدہ ہوگا۔ اللہ کا مقصد کسی کا ہاتھ کاٹنا یا حد نافذ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد ملک میں رہنے والے لوگوں کو امن و امان فراہم کر کے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں یہی حدود نافذ تھیں، اس لیے وہاں ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو 2 یا 3 واقعات صرف چوری کے ملتے ہیں، زنا کے 1 سے 2 واقعات ملتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں چند گنے چنے واقعات ملتے ہیں، حالانکہ 30 سال کا دور خلفائے راشدین کا خلافت کا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں حد نافذ تھی، ہر چور کو، ڈکیت کو، قاتل کو پتہ تھا کہ میرے اوپر سزا آئے گی، اس لیے وہاں امن و امان تھا کہ خاتون اگر اکیلی سفر کرتی تھی کوئی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت تھی۔ تو جب یہ سزائیں جب تک اسلامی ملکوں میں نافذ رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں امن و امان کو قائم رکھا۔ سب سے زیادہ امت کا خیر خواہ اور رحم دل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سے زیادہ اس امت کا خیر خواہ کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امت کا درد رکھنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کائنات میں شفیق اور مہربان کوئی نہیں۔ لیکن آپ کے دور میں بھی قبیلے بنو مخزومہ کی عورت نے چوری کی اور گواہوں سے ثابت ہو گیا تو حضور نے فرما دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت معاذ اسلمی نے جب آ کر اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ انہیں رد کیا کہ شاید تم نے زنا نہ کیا ہو، لیکن جب 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حد نافذ کی۔ حضرت غامدیہ نے جب 4 دفعہ اقرار کیا، آپ نے اس پر بھی حد نافذ کی۔ تو دیکھیے حضور سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ حدود نافذ کر کے امت کو بتلایا کہ امت میں امن جو قائم ہوگا، جان مال کی جو حفاظت ہوگی وہ ان حدود سے ہوگی۔ جن ملکوں میں حدود قائم ہیں وہاں لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہے۔ سعودی عرب میں چند حدود قائم ہیں، اگرچہ پورا نظام قائم نہیں، صرف چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، زانی کو سزا دی جا رہی ہے، قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، تو وہاں اتنا امن و امان کہ سونے کی دکانیں کھلی ہیں اور کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کبھی آپ نے اس نہیں سنا کہ وہاں بم بلاسٹ ہوا، اتنے آدمی مارے گئے، اور دہشت گردی کے اتنے نظر ہو گئے، اور فلاں جگہ فائرنگ میں اتنے لوگ مارے گئے۔ 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے امن و امان کو قائم رکھا۔ بنیادی وجہ حدود کا نفاذ ہے۔ تو بہرحال 27واں بڑا گناہ ڈاکہ ڈالنا ہے کہ انسان اسلحے کے زور پر کسی کا مال لے، تو قرآن نے اس کے لیے یہ سزائیں بیان کی اور کہا ان کو سولی پہ بھی چڑھاؤ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس طرح اگر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے 22 کروڑ انسانوں کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ ایک قاتل کو قتل کر کے سرعام لٹکا دیا جائے 22 لاکھ انسانوں کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر ایک زانی کو کوڑے مار دیے جائیں ملک سے فحاشی اور یعنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ کرے گا جو خود چور نہ ہو، حدود وہ نافذ کرے جو خود زانی نہ ہو، جو خود ڈاکو اور لٹیرا نہ ہو،
جس ملک کے حکمرانوں کا وصف یہ بن چکا ہو کہ خزانے کو لوٹنا ہو، اور جہاں وہ زنا کا نام یہ دیتے ہوں کہ جب روزانہ تازہ دودھ مل رہا ہو تو بھینس خریدنے کی ضرورت کیا ہے، اس ملک میں حدود نہیں آ سکتے۔ حدود وہی نافذ ہوں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، اور وہی امن و امان